السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَتُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَتَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 158 ہے، جس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 سے 37 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ رب العالمین نے لباس کا تذکرہ کیا، زینت کا تذکرہ کیا کہ انسان لباس استعمال کرے، اور لباس اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے، اور اس کے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عرب میں ایک عادت تھی کہ وہ حرم آتے تھے طواف کرنے کے لیے تو کپڑے اتار دیا کرتے تھے، برہنہ طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین انہیں لباس کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد پر اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ پیو، پر اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا ہے کہ مسجد میں زینت اختیار کرو، لباس پہنو، بلکہ اچھا لباس پہنو، اور کھاؤ پیو، جو حلال ہے وہ سب استعمال کرو، پر حد سے آگے مت بڑھو، حد سے تجاوز مت کرو۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، کہہ دیجئے کہ کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ لباس کو، اللہ کے دیے ہوئے لباس کو حرام قرار دیا اور طیب کھانے کو حرام کیا۔ کہہ دیجئے کہ یہ مومنوں کے لیے دنیا میں اور خالص قیامت کے دن مومنوں کے لیے ہوگا۔ یعنی دنیا میں تو یہ کامن سب کے لیے حلال ہے، پر قیامت کے دن صرف مومنوں کے لیے ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے ان لوگوں کو جو اپنے اوپر کپڑے کو حرام کرتے تھے، کھانے کو حرام کرتے تھے۔ جیسے پہلے ذکر گزرا کہ یہ آدمی کھائے گا، یہ عورت کھائے گا، تو اللہ اس چیز کو منع فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم آیتوں کو بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ بتائیے، قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حرام کر دیا ہے فحاشی کو، جو دکھا کر کی جائے چاہے چھپا کر کی جائے، اسی طریقے سے گناہ کو، اسی طریقے سے ظلم کو بنا حق کے، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو جبکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور تم کہو اللہ تعالیٰ پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کو حرام قرار دیا ہے، فحاشی کے کاموں کو حرام قرار دیا، گناہ کو حرام کر دیا، سرکشی کو حرام کر دیا، شرک کو حرام کر دیا، اللہ پر بنا علم کے بولنے کو حرام کر دیا۔
वलिकुल्लि उम्मतिन अजल। फिर इसके बाद अल्लाह ताला कह रहा है हर उम्मत का एक टाइम पीरियड, एक फिक्स वक्त है, जब वक्त आ जाएगा तो ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। यानी अल्लाह ताला ने सबकी जिंदगियों को मुकर्रर किया है, वक्त को मुकर्रर किया है, खाने पीने रिस्क को मुकर्रर किया है, जब तक है तब तक है, और जब वक्त आ जाएगा तब सब खत्म हो जाएगा, कोई उसे रोकने वाला और बचाने वाला ना होगा। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है या बनी आदम, ए बनी आदम, अगर तुम्हारे पास मेरे रसूल आए और मेरी बातों को बयान करें, रसूल आकर दलीलों को बयान करें, मेरी आयतों को बयान करें, तो उसके बाद जो इंसान तकवा इख्तियार कर ले और अपने अमल को बेहतर बना दे, उस पर ना खौफ होगा ना गम होगा। यानी अल्लाह ताला की दलीलों को मानने वाला, रसूल की बातों को मानने वाला, अल्लाह ताला की बातों के आगे झुकने वाला, ऐसे इंसान पर ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, उससे तकब्बुर किया, वो लोग जहन्नमी हैं। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर दो तरह के लोगों का मुआज़ना कर रहा है। जो ईमान लाया, तकवा इख्तियार किया, अल्लाह उसके खौफ और गम को खत्म कर देगा, और जिसने नाफरमानी की, अल्लाह की आयतों को ना माना, अल्लाह ताला कहता है उस पर अल्लाह अपना अज़ाब नाजिल करेगा। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि उसकी आयतों को ना मानने वाले, तकब्बुर करने वाले जहन्नमी हैं और ये उसमें हमेशा रहेंगे। फिर अल्लाह ताला कहता है फमन अज़लम, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ता है, उसकी आयतों का इनकार करता है। यही वो लोग हैं जिनको इनका हिस्सा मुकद्दर किया हुआ मिलेगा। यानी चाहे अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, फिर भी दुनिया मिलेगी, दुनिया में जो अल्लाह ने मुकद्दर किया है वो मिलेगा। यहाँ तक कि जब उनके पास मौत के फरिश्ते आएंगे तो वो कहेंगे कहाँ है वो जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते थे, तो वो कहेंगे हमसे सब वो गायब हो गए, और वो अपने नफ्सों पर इकरार करेंगे कि हम काफिर थे। यानी कुफ्र करने वाला भी दुनिया में नेमत देता है अल्लाह ताला, वक्त जब तक है तब तक देता है, पर जब वो मरेगा तो फरिश्ते सवाल करेंगे कहाँ है माबूदों को बुलाओ, कहाँ है तुम्हारे माबूद, उनको बुलाओ, बताओ अब क्या वो देने वाले और अता करने वाले हैं। तो उस वक्त वो कहेंगे कि हमने कुफ्र किया। गर्जे कि अल्लाह ताला ने आज की आयतों में कई अहम बातों को जिक्र फरमाया है, लिबास का तस्करा फरमाया है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट होता है मुश्किल अल्फाज। खुजू, टेक, लो। जीनत कहा जाता है अडॉर्नमेंट को, यानी ऐसी चीजें जिससे इंसान जीनत इख्तियार करता है, या लिबास को भी कहा जाता है। ला तुसरिफू, नॉट एक्सेसिव, हद से आगे मत बढ़ो, हद से तजावुज मत करो। अखरजा, ही प्रोड्यूस्ड, उसने बनाया है, उसने लिबास कपड़े को बनाया है। नुफस्सिल, वी डिटेल, हम बयान करते हैं। अलबग़य कहा जाता है जुल्म को। अजल कहा जाता है टर्म को, एक टाइम पीरियड को। असलहा मतलब रिफॉर्म, अपने आप को बेहतर बनाया। इफ्तरा मतलब इन्वांट्स, उसने गढ़ा, किसी झूठी बात को बनाया। नसीबहुम, देयर पोर्शन, उनका हिस्सा, उनका हिस्सा अल्लाह ताला दुनिया का उन्हें देगा। यानी अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। अब उसके बाद हमारा बुनियादी पॉइंट होता है अमल, तदब्बुर, कि आज की आयतों पर हमने क्या गौर किया, आज की आयतों पर हम क्या गौर करें या क्या गौर हमें करना चाहिए। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा हकदार है कि इंसान उसके आगे अच्छा लिबास पहने। अल्लाह ताला सबसे ज्यादा हकदार है। अब दुनिया में नेताओं के आगे अच्छा लिबास पहनते हो, घर वालों के सामने पहनते हो, मेहमानों के सामने पहनते हो, रिश्तेदारों के सामने पहनते हो, इन सब में सबसे ज्यादा हकदार अल्लाह रब्बुल आलमीन है कि उसके आगे अच्छा लिबास पहना जाए, अच्छा कपड़ा इस्तेमाल किया जाए। तो नमाज जब पढ़ो अच्छा लिबास पहनो, नमाज में अच्छे लिबास का इस्तेमाल करो। वरना अफसोस ये कि सारा गंदा लिबास इंसान नमाजी में इस्तेमाल करता है, छोटे टी शर्ट, छोटी पैंट, गंदे कपड़े, अजीब सा लिबास। अरे अच्छा लिबास ना, अल्लाह ने आपको लिबास दिया है ना, वो लिबास का देने वाला है ना, उसी ने पैसा दिया तब तो आपने लिबास खरीदा। उस अल्लाह के सामने ऐसे जा रहे हो जिस अल्लाह के सामने आपने हदीसों में पढ़ा है कि इबादत ऐसे करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे, अल्लाह तुम्हें देख रहा। तो उस इबादत के लिए अच्छा लिबास इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2, हलाल चीज की भी लिमिटेशंस और बाउंड्रीज होती है। ऐसा नहीं कि हलाल है तो आप कुछ भी करो, हलाल को कैसे भी इस्तेमाल करो, कितना खाओ, कितना पियो। अल्लाह ताला ने हर चीज की एक हद और जाब्ता बनाया है, एक कायदा बनाया है कि खाने पीने का, जैसे हमें अल्लाह के नबी ने निजाम सिखाया है ना कि जब खाना खाओ थोड़ा हिस्सा पानी के लिए रखो, थोड़ा हिस्सा हवा के लिए रखो, बाकी के हिस्से में खाओ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हलक तक खा लिया, आप चल नहीं पा रहे हैं, फिर नहीं पा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, आजार हो रहे हैं, न जाने कितनी डिसीज आ रही है ज्यादा खाने की वजह से। तो इस्लाम ने हलाल और हराम की भी एक हद रखी है। पॉइंट नंबर 3, इसराफ हर अमल में मना है, चाहे वो खाना पीना क्यों ना हो। इसराफ, हद से आगे बढ़ना,
فضول خرچی کرنا ہر چیز میں حرام ہے، چاہے وہ کھانا پینا ہی کیوں نہ ہو۔ کھانے پینے میں بھی شریعت نے ایک لمٹ کو رکھا ہے، ایک لمٹ تک کھایا جائے پیا جائے، اس میں بھی حد سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے کو پسند نہیں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ آگے بڑھنا پسند نہیں ہے، اور اسی لیے شریعت اسلام نے ہر چیز کی باؤنڈری اور لمٹ بنائی ہے۔ نمبر 4، مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال کرے گا۔ ورنہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ کمایا حلال اور لگایا حلال تو کوئی ٹینشن نہیں، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حدیث میں اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں بتایا گیا سنن ترمذی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے ہٹ نہ پائے گا۔ ان 5 چیزوں میں 2 چیزیں کیا بتائی کہ اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں سوال کرے گا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ کمایا کہاں سے لگایا کہاں پر، اللہ پوچھے گا۔ کپڑے کتنے لیے، کھانا کتنا کھایا، استعمال کیا کیا، گاڑی میں کتنا لگایا، پیٹرول میں کتنا لگایا، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا پڑے گا، ہمیں اللہ رب العالمین کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا، کیسے کیا، مال کمایا، کہاں لگایا۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کے بنا ہم اس کے سامنے سے ہٹ نہیں پائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 5، اللہ کی رضا دکھانے کے لیے گندا لباس پہننا، گندا کھانا کھانا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ اس میں ہے کہ انسان زیادہ نئے کپڑے نہ پہنے، زیادہ مرغن غذائیں نہ کھائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے حلال کیا ہے تو کھاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ ہوتے ہوئے بھی آپ گندے کپڑے پہنو، ہوتے ہوئے بھی پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنو، ہوتے ہوئے بھی اچھا کھانا مت کھاؤ، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے حد بتائی، حد کے اندر اچھا استعمال کرو۔ اسی لیے تو ایک صحابی نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اچھا کھانا کھائے، اچھا کپڑا پہنے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے ناپسند نہیں ہوتا، ناراضگی نہیں رکھتا ہے کہ بندہ اچھا لباس پہنے، تو اچھا لباس پہنا جا سکتا ہے، اچھا کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی طاقت میں ہو، استطاعت میں ہو، تو اچھا کھانا بندے کو استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 6، حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کا حق صرف اللہ کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ آپ کون ہے حرام کرنے والے؟ آپ کون ہے اس کو حلال، اس کو حرام، یہ حرام وہ حلال، لوگ فتوے دیتے پھرتے ہیں نا، بہت سوچنا چاہیے۔ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کیا حرام کیا حلال سب ڈیٹیل میں بتا دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان الحلال بین و ان الحرام بین، کہ حلال بھی کلیئر ہے، حرام بھی کلیئر ہے، اللہ نے سب بتا دیا ہے، کچھ بھی چھپایا نہیں ہے۔ تو حرام و حلال کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کا، اس کے سوا کسی کا یہ اختیار نہیں ہے۔ نیکسٹ نمبر 7، اگر کوئی اچھا کھانا، اچھا پہننا پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ اگر کوئی اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اچھا رہتا ہے، ڈیسنٹ نظر آتا ہے، خوبصورت دکھنا پسند کرتا ہے، تو یہ ناراضگی والی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے خاص لباس تھے جو آپ مہمانوں کے آنے پر پہنتے تھے، کہیں آنے جانے میں استعمال کرتے تھے، تو یہ ناپسندیدگی والا عمل نہیں ہے کہ بندہ اچھا لباس پہنے، اچھے لباس کا استعمال کرے۔ بیوقوفی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پرانا لباس استعمال کرو، اچھا پہننا صحیح نہیں ہوتا، ایسا کرنا بالکل غلط ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، فحاشی کرنا اور فحش بولنا دونوں حرام۔ ایک تو ہوتا ہے عریانیت کا کام کرنا، فحاشی کا کام کرنا، گندے لباس پہننا، لڑکیوں کا ایسا ریٹ۔ فحاشی کرنا اور فحش بولنا دونوں حرام ہے۔ یعنی کہ انسان فحاشی والا عمل کرتا ہے، اگر فحاشی کا عمل کرنا مطلب عریانیت ہے، ننگا پن ہے، گندے کپڑے ہیں، ٹائٹ لباس پہننا، یہ تو حرام ہی ہے۔ ساتھ میں فحش بولنا، گندی باتیں کرنا، گالیاں دینا، بدتمیزی کی باتیں کرنا، عریانیت والی باتیں کرنا، فحاشی والی باتیں کرنا، تو عمل کرنا بھی حرام اور بولنا بھی حرام۔ شریعت نے دونوں کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جب تم کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی سینٹنس بولتے ہو تو اللہ کی طرف سے لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری فحاشی کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، تمہاری عریانیت کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، گندی زبان کے بارے میں سوال کرے گا، گندے الفاظ کے بارے میں سوال کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب تک جواب نہ دے دو، اللہ کے سامنے سے تم ہٹ نہیں پاؤ گے۔ پوائنٹ نمبر 9، گناہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا نا گناہ سے بچو، تو گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے گناہ کی تفصیل بتائی، الاثم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے ڈر لگے کہ کوئی جان نہ جائے، بس یہ ہو گیا گناہ۔ کسی اور کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود اپنے گناہ دیکھو کہ کون سا عمل ہے کہ جس کے بارے میں ڈرتا ہوں کسی کو پتہ نہ چل جائے، جو کرنے کے بعد میرے دل میں کھٹکتا ہے وہ گناہ ہے، اور اس گناہ کو چھوڑنا ہی ایمان کا حصہ ہے اور اس قرآن کا تدبر ہے۔
پوائنٹ نمبر 10، دین میں وہی بولو جس کا آپ کو علم ہے، بنا علم کے نہ بولو۔ اللہ نے قرآن دیا، حدیث دی، علماء دیا، آپ کے سامنے علماء موجود ہے، پر لگے ہوئے ہیں واٹس ایپ فیس بک پر اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ آپ کو پتا ہے کہاں لکھا ہے، کون سی حدیث میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، کس جگہ لکھا ہے؟ علماء سے پوچھو نا۔ بنا علم کے مت بولو، یہ عذاب ہے، یہ حرام ہے، یہ جہنم ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ اپنے آپ کو بنا علم کے بولنے سے بچاؤ۔ پوائنٹ نمبر 11، گناہگار کو مہلت ایک خاص وقت تک دی جاتی ہے۔ جب گنہگار کو نعمتوں میں دیکھو تو توبہ کرو۔ ایک گنہگار ہے، خطا کار ہے، حرام کر رہا ہے، بدعتیں کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، پر پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، لوگ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، مولت ہے اللہ کی، اسے دیکھ کر لالچ میں مت آؤ، بلکہ توبہ کرو، استغفار کرو کہ اللہ میں تیرا کتنا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے ان چیزوں سے بچایا۔ اگر تو گناہ کے بعد بھی مجھے نعمتیں دیتا تو میں اور زیادہ حرام کرتا، اور زیادہ غلط کرتا۔ تو اللہ رب العالمین سے اس بات کی بندے کو توبہ بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 12، اپنوں کو دعوت دینا سب سے افضل عمل ہے۔ اپنوں کو دعوت دو، قریبیوں کو دعوت دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان آیتوں کے اندر کہ ہم نے ہر امت میں انہی میں رسول بھیجا۔ مقصد کیا ہے کہ جس امت میں آپ رہتے ہو اس میں دعوت دینا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ آپ سب کو پہچانتے ہو، جانتے ہو، ان کا مزاج پتہ ہے، انداز پتہ ہے، کس بات کو وہ کیسے سنے گا، ریئیکٹ کیا کرے گا، آپ کو پتہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو ان کی قوم میں بھیجتا تھا۔ ہماری بھی ذمہ داری، آپ دیکھیں حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے دعوت ابا کو دی، اللہ کے نبی نے دعوت اپنے چاچاؤں کو، پھوپھوں، رشتہ داروں کو دی۔ ہمیں بھی دعوت گھر والوں کو دینا چاہیے، اپنوں کو سمجھانا چاہیے، اس سے دعوت کی قبولیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، تقوی اور نیک عمل خوف اور غم کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ کو بہت خوف رہتا ہے نا، اگر بہت غم، ڈپریشن رہتا ہے نا، تقوی اختیار کرو، عمل نیک کرو، اچھا عمل کرو، اس سے اللہ خوف اور غم کو ختم کر دے گا۔ ڈپریشن، ٹینشن، فکر، غم، دشمن، طاقت، قوت سب ختم تب جب آپ تقوی اور نیک عمل کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بڑی اہم بات بتا رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، قرآن و حدیث کو نہ ماننا تکبر کی دلیل ہے، اور تکبر کا انجام جہنم۔ تکبر ہے آپ کے سامنے قرآن رکھا جائے آپ نہ مانے، حدیث آئے نہ مانے، قرآن کی باتوں کو نہ مانے، حدیث کو نہ مانے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے بندے پر۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ مجھے تکبر سے بچا، اللہ اسے تکبر سے بچا کہ میں تیرے دین کی نہ مان پاؤں، شریعت کی نہ مان پاؤں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا بندے کو کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 15، دنیا میں مال و دولت کا ملنا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ کو مال دولت مل رہا ہے گناہ کے بعد تو یہ صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات سے بندے کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ آخری پوائنٹ ہوتا ہے ہمارا عمل، کہ آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، نماز کے لیے اچھا لباس استعمال کرو۔ سب سے اچھا لباس جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، اسے نماز کا لباس بناؤ، نماز میں اچھا پہنو، اللہ کے سامنے اچھا پہن کر جاؤ۔ نمبر 2، لوگوں کو حرام سے روکو، یہی تو آپ کا فریضہ ہے، اسی لیے تو آپ دنیا میں آئے ہو، آپ کی پیدائش کا یہی تو مقصد ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی سے بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، بنا علم کے بات نہ کرو، بنا علم کے کبھی بات مت کرو، بنا علم کے دین میں مت بولو، خاموش رہو، چپ رہو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ عمل نمبر 4، رزق جب اللہ دیتا ہے تو اللہ سے مانگو، رزق دینے والا اللہ ہے نا، روزی دینے والا اللہ ہے نا، عطا کرنے والا اللہ نے، تو اللہ سے مانگو نا، اللہ کے آگے پکارو نا، اللہ کے آگے جھکو نا، اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور آخری پوائنٹ ہے، اسراف اور فضول خرچی سے بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ، فضول مت کرو، بیجا خرچ مت کرو، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو آج کے آپ کے سامنے اس کلاس میں رکھنی تھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہیں ایمان پر زندہ رکھ، قرآن پر عمل کرنے والا بنا، قرآن کے آگے جھکنے، قرآن کو سمجھنے والا بنا۔ اے اللہ تعالیٰ جو یہ ہم دین کی خدمت کرتے ہیں